بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بچوں، آج 6 جولائی ہے۔ کل کا دن 5 جولائی تھا۔ یہ پاکستان کی سیاست جیسے تھی 5 جولائی کو، ویسے آج بھی ہے 6 جولائی 2026، اور اس وقت تھی 5-6 جولائی 1977۔ اب میں چونکہ لاہور کی سیاست کرتا تھا تو میرے سر کو گرفتار کرنے کے لیے قیمت بھی مقرر تھی۔ ہمیں گھر سے اطلاع ملی مختوم رشید سے کہ پولیس آپ کے بھائی کو پکڑ کر لے گئی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کے والد اور والدہ کو بھی تھانہ پہ بلانا پڑے گا، ورنہ جاوید ہاشمی کو برآمد کرو، پروڈیوس کرو۔ تو میں لاہور سے یہاں آ گیا۔ اسی وقت 5 جولائی کو ضیاء الحق نے ماشاء اللہ لگا دیا۔ اب اس پہ ہمارا رد عمل کیا تھا؟ جس کے سر پہ 50,000 قیمت لگی ہوئی ہو، اس کے ماں باپ کو بھی دھمکیاں ہوں تھانے پہ بلانے کی۔ بڑا بھائی تھانے پہ بیٹھا تھا، بھائی ناصر شاہ صاحب۔ تو اس وقت ماشاء اللہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمیں خوشی ہوئی۔ میرے بڑے بھائی کو بھی گھر آ کے پہنچا گئے، مجھے سلوٹ بھی کیا، چلے گئے۔ جیسی سیاست ہو سکتی یا جیسی سیاست اب ہے، کوئی اس کے سر منہ انحراف انہوں نے کیا ہی نہیں ہے۔ یہاں آج دیکھیں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، یہاں آپ دیکھیں ابھی یہ رضا ڈار کا قصہ بھی شروع ہے۔ یعنی ایک مجسٹریٹ کے گھر 2 بجے تھانے دار اندر جا دھمکتا ہے، اسے کہتا ہے ان خواتین کی ریمانڈ دیں۔ قوانین اپنی جگہ، کسی کے گھر کے اندر گھس جانا چیز ہے کہ وہ تو مجسٹریٹ تھا، کیوں گیا؟ پولیس کیوں گئی؟ اس کے ڈرائنگ روم میں جا کے دندنا کے کہا کہ 2 فزیکل ریمانڈ۔ تو کہیں کچھ تبدیلی آئی نہیں ہے۔ میں ساری عمر یہی جنگ لڑتا رہا ہوں کہ کہیں تو کسی کے
सिविल राइट्स बहाल हों, जमहूरी हुकूक माने जाएं, बराबरी के सतह पे उनके साथ मामलात आम गरीब आदमी के साथ भी किए जाएं, जुल्म से उसको निजात मिले। ये मैं उन तबका की बात कर रहा हूँ। यानी हमारे घर तो ये अमन का किला होते हैं, वो हमारे घरों के अंदर घुस आते थे उस वक्त भी। तो वो जो माशाल्लाह लगा है, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैं कहता हूं कि उससे ज्यादा बदकिस्मत दिन था ही कोई नहीं, जहां एक आइन के तहत चलने वाली हुकूमत को खत्म कर दिया गया। भुट्टो को उन्होंने अपनी हिरासत में लेकर मरी के गवर्नर हाउस में बंद कर दिया था। अपोजिशन के लोगों को भी बंद कर दिया गया। अब ये जो आज के हाकिम है फौजी हजरात, वो तो अभी 1 घंटा पहले जुनेजो साहब चीन से दोस्ती के दावे करके आ रहे होते हैं, उसको वहां पे नूर खां एयरपोर्ट पे कोई उसको लेने वाला नहीं होता, वो पैदल चल पड़ता है। कहां जाऊं? 2/3 मेजॉरिटी, बल्कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से बना हुआ वजीर आजम, वो कोई राह चलता उसे अपनी छोटी सी गाड़ी में बिठाता है और उसके घर जाके उसको छोड़ आता है। ये कोई एक दफा नहीं हुआ। ज़ियाउल हक ने तो इंतहा कर दी। देखिए, मेरे जैसे तालिब इल्म को अगर ज़ियाउल हक साहब ये कहें कि मैं वादा करता हूं कि 9 महीने के बाद जनरल इलेक्शन होंगे, और उसका पब्लिकली ऐलान भी कर देता है, मेरे साथ सामने की गुफ्तगू में कहते हैं 9 महीने के लिए मुझे आपका ताउन चाहिए, ताकि मार्शल लॉ उतार के हम अपनी बैरिक्स में चली जाएं। सब पॉलिटिकल पार्टियां मुझे ये ताउन दे रहे हैं। उस वक्त PNA था पूरा, हर एक ने कैबिना के अंदर अपने नुमाइंदे भेजे कि कह रहा है 9 महीने, और ज़ियाउल हक ने वहां काबे के अंदर बैठ के कहा कि मैं 9 महीने में चला जाऊंगा। लेकिन उसने इस कौम को 9 साल तक नहीं छोड़ा। हम तो उसकी इस वादे में साथ देने लगे। मुझे नजर आया ये इलेक्शन नहीं कराएंगे। मैं ज़ियाउल हक के पास गया और मैंने कहा जी मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। उसे क्यों? मैंने कहा जी मैं, आपने इलेक्शन अनाउंस कर दिए हैं, मैंने वो इलेक्शन लड़ने हैं। बैठ जाओ। आर यू श्योर elections are going to be held? मैंने कहा जी आपने कह दिया है तो
میں یقین کیوں نہ کروں، میں جا رہا ہوں۔ پھر اس نے کہا 3 مہینے کے لیے فیڈرل منسٹر بن جاؤ۔ یہ تھی میری غلطی کہ میں اسے کہا کہ یہ آپ کو کیریئر میں کام آئے گا، ابھی تم وزیر مملکت ہو، بہتر ہے فیڈرل منسٹر بن جاؤ۔ میں اس کی اس بات پہ آ گیا، لیکن قصور میرا ہے، میں ریپینٹ اس بات پہ کرتا ہوں۔ پہلے تو ہم الیکشن کرانے کے لیے اس کے ساتھ کھڑے تھے، جب نظر آ گیا وہ نہیں کرائے گا تو پھر میں 3 مہینے میں کیوں بیٹھا، اس کے لیے میں وہ کرتا ہوں۔ تو اس میں یعنی حالات سارے ایسے ہی رہے ہیں۔ یہ بڑا اہم دن تھا 5 جولائی کا جو گزر گیا، لیکن گزرا نہیں ہے، وہ اور ہمارے کرائسس کو اس نے ڈیپن کر دیا، گہرا، وہ بحران بچے دے رہا ہے۔ اب ہم اسی وجہ سے جنگیں لڑ رہے ہیں، جیلوں میں جاتے ہیں، ہر آنے والے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو ڈکٹیٹر بننے کی کوشش کرتا ہے وہ سویلین میں سے ہو یا فوج میں سے، اور فوج والے تو 10 سال پھر ہلتے ہی نہیں ہیں۔ پرویز مشرف کی جڑی کہاں تھی؟ ایسے ہی اوپر سے آیا، وہ نہر والی پول پہ پیدا ہوا دلی کے اندر، تو یہاں آ کے وہ فوج میں آیا، اور جب فوج میں آیا تو پھر جو روٹس اسی کے تھے، ہمیں ڈی روٹ کر دیا گیا ہے۔ پھر پرویز مشرف کے روٹ تھے، ضیاء الحق وہاں سے مولوی صاحب کا بیٹا تھا، تو پشاور میں وہ جا کے سیٹل ہوئے، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر دھمکیاں دے رہا ہے، آئین کو کہتا ہے یہ 2 صفحے کا یہ کیا ہے، میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ اتنی طاقت آ جاتی ہے یہ وردی پہننے کی۔ ایوب کا کیا بیک گراؤنڈ تھا، ہری پور سے، آج تو ان کے سارے لوگ ایم پی او پہ بنتے ہیں، میں نے بھی بنتے ہیں۔ کیا بیک گراؤنڈ تھا، سردار بہادر خان ان کے بھائی تھے، وہ ان کو بھی سیٹ مل گئی، ورنہ کوئی کسی کو روٹس ہیں ہی نہیں۔ اب ان کے کیا روٹس ہیں؟ عاصم منیر صاحب کے، یہ بھی ایک مولوی صاحب کے بیٹے ہیں، مسجد میں وہ پڑھاتے تھے۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ چھوٹے گھروں سے آ گیا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے روٹس ہی نہیں تھے۔ جب فوج میں آتے ہیں تو وہ اپنے محلے کے لوگوں کو بھول جاتے ہیں۔ کیا کیا یہ وہ باجوہ جو تھا، اب تو نام بھی مجھے پورا کیا نام تھا اس کا، قمر جوید باج، اللہ قمر جوید تو ایسے جیسے کوئی شاعر ہو، جرنیل ہو ہی نہ، قمر جوید، سن لیں نام، سن لیں۔ خیر یہ ہمارے قسمت میں کوئی کمی رہ گئی تھی، لیکن اب ہماری ذمہ داری بھی تھی کہ ہم اپنے حقوق کو چھین لیتے،
یہ جنگ کسی نے لڑی نہیں ہے، جو لڑتا ہے وہ مار دیا جاتا ہے۔ عمران خان جیل میں بیٹھا ہے، 76 سال عمر ہو گئی یار، کیا اس ملک کو ٹھیک کر سکے گا؟ بس اس کو تو ختم کرنے کا ہر طریقہ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ اس کی جو آخری سانس ہے اسی میں وہ قوم کی سانس ہے۔ جو کھڑا ہو گیا ہے اور وہ صلح نہیں کر رہا، ڈیل نہیں کر رہا، اپنی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوا، وہ ملک کی روحانی قدروں کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، نظریاتی بنیادوں کو وہ مضبوط کر گیا ہے۔ عمران خان کا چھوٹا سا کنٹریبیوشن نہیں ہے، پوری فیملی، اس کے بچے، جہاں کوئی ہے، تو اس لیے یہ اس ملک کو ایک دن آئے گا انشاءاللہ کہ اس ملک پر، اسی ملک کے اوپر حکمرانی ہوگی عوام کی، بندوق کی حکمرانی نہیں ہوگی، عوام حکمران ہوں گے۔ اسے کہا تھا نا کہ ہم مردود چمن کعبے سے اٹھائے جائیں گے، تو ہم اسے کہا ہمیں ہی مسرت پہ بٹھایا جائے گا، فیض نے کہا تھا۔ تو اس لیے کوئی مایوسی تو ہے نہیں میرے سامنے، میں خوش بھی نہیں ہوں۔ ہمیں ذاتی طور پر بھی جن مراحل سے ہم گزرے ہیں، ہم 5 جولائی کو نہیں بھول سکتے۔ بھٹو کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی، اس کی آئینی حکومت توڑی گئی، بے نظیر کو اور بیگم نصرت بھٹو کو اپنے والد کا چہرہ بھی نہیں دیکھنے دیا گیا۔ طاقتور ہے یہ زرداری صاحب، تو ہمارے ساتھ حلوے کی دیگیں پکا کے کھڑے تھے، چاچا حاکم علی زرداری اور یہ آصف زرداری، بھٹو کی پھانسی پہ یہ دیگیں بانٹ رہے تھے۔ پوری اس وقت کی جو پیپل پارٹی ہے، بس میں چپ کر جاتا ہوں، وہ سارے اس وقت کہاں تھے؟ حلوے کی دیگیں بانٹ رہے تھے۔ کوئی بچ گیا ہو اکا دکا، ورنہ سارے کے سارے یہ جو پیپل پارٹی کے حاکمین بیٹھے ہیں، یہ بھٹو کے مرنے پہ حلوے کی دیگیں بانٹ رہے تھے۔ اس لیے بدقسمتی ہے، میں خود بتا رہا ہوں کہ میں نے 3 مہینے کے لیے وفاقی وزیر بن گیا۔ اتنا ظلم نہ کریں جو سویلین ہے، ڈکٹیٹر نہ بن جائیں کہ ہماری جانوں کو خطرہ ہو اور ہم جا کے اس ظالم سماج کا حصہ بنے جس کی قیادت ہمارے جرنیل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ وقت گزر جائے گا۔